ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ قاف کی آیت ہے. اس میں باری تعالیٰ نے ہم سب کو متنبہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا ایک نگراں تیار رہتا ہے. کیا معنی کہ جو بات بھی انسان کی زبان سے نکل رہی ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے. اور الفاظ یہ ہیں کہ ما یلفظ من قول، کوئی بات چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک ایک لفظ جو منہ سے نکل رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ریکارڈ ہو. پہلے زمانے میں تو ریکارڈ کا تصور نہیں تھا، لیکن آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی تمام باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں. تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں جو لفظ بھی نکلے گا ہمارے منہ سے وہ ریکارڈ ہوگا. اور مطلب اس کا یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اسی طرح اپنی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کا بھی جواب دینا ہے کہ یہ لفظ تم نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا، اور اس سے کسی کو فائدہ پہنچا تھا یا نقصان پہنچا تھا. اس کا حساب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو زبان ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے، ایسی نعمت ہے کہ ہمیں اس کے فائدوں کا احساس نہیں ہوتا. یہ زبان کے ذریعے ہمارے دل میں جو خیال آتا ہے، جو بات ہم دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں، بغیر کسی وقفے کے وہ دوسرے تک پہنچا دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے زبان کا، دل کا، دماغ کا ایسا رشتہ رکھا ہے، دل میں ایک بات آئی اور بلا تاخیر وہ زبان پر آ گئی اور ہم نے اپنی بات پہنچا دی. یہ نعمت جن لوگوں کو میسر نہیں، گونگے ہیں یا میسر تھی مگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ قوت گویائی سے محروم ہو گئے، بولنے کی طاقت سے محروم ہو گئے، ان کی آپ بےتابی کا، ان کے صدمے کا، ان کی تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے آواز، زبان کی آواز وہ اس طرح بند ہو گئی کہ جب تک وہ کوئی آلہ یہاں پر لگا کر نہ رکھے زبان سے کوئی بات نہیں کرتی. اب ایک آدمی ایک بات کہنا چاہتا ہے دوسرے سے، اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہے مگر کہہ نہیں سکتا، پہلے وہ آلہ ڈھونڈے گا، یہاں لگائے گا، پھر بات کرے گا. اللہ جل جلالہ نے یہ آٹومیٹک نظام، خودکار نظام ایسا عطا فرما دیا ہے کہ اس سے ہم اپنے دل کی جو بات کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. قوت گویائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے اس زبان کے ذریعے. اس کی نعمت کا احساس نہیں ہوتا اور ہم اس زبان کو بے محابہ دے دیکھے بغیر کہ بات صحیح نکل رہی ہے یا غلط نکل رہی ہے اس کو استعمال کرتے چلے جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالنے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان. نہیں، زبان کے اتنے گناہ ہیں کہ انسان اگر اور بھی سب باتیں ٹھیک ہوں اس کی، لیکن زبان خراب ہو اور زبان سے وہ
غلط باتیں نکال رہا ہو، یا جھوٹ بول رہا ہے، یا غیبت کر رہا ہے، یا کسی پر الزام لگا رہا ہے، یا بے تحقیق افواہیں پھیلا رہا ہے، تو اس کی زبان کا نکلا ہوا ایک ایک لفظ گناہ ہے. تو انسان کو فرمایا کہ جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی کوئی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی اس کی زبان. اور اس زبان کے بہت سارے گناہ ہیں. اس زبان کے ایسے گناہ ہیں کہ ہم لوگ ان کا خیال نہیں کرتے. نماز روزے کے پابند ہیں، جماعت میں آ کر نماز پڑھتے ہیں، صف اول کے لوگ ہیں، لیکن زبان قابو میں نہیں، اور اس سے گناہوں کا ارتکاب ہوا. اور خاص طور سے آج ہمارے زمانے میں یہ جس طرح کی سیاست چل گئی ہے، ایک دوسرے پر گالی گلوچ، ایک دوسرے کے اوپر الزامات، بلا تحقیق الزامات، اور برے برے الفاظ سے کسی کو یاد کرنا، کسی کا ایسا نام رکھ دینا، برا نام رکھ دینا، یہ سب زبان کے گناہ ہیں، اور معاشرہ ان کی لپیٹ میں آ چکا ہے. اللہ بچائے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا بات زبان سے کہہ رہے ہیں. www.darsequran.com